السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایود احدکم ان تکون له جنۃ من نخیل واعناب تجری من تحتها الانہار له فیہا من کل الثمرات واصابہ الکبر وله ذریۃ ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون۔ یا ایہا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون ولستم بآخذیہ الا ان تغمضوا فیہ واعلموا ان اللہ غنی حمید۔ ایود، کیا پسند کرتا ہے، احدکم تم میں سے کوئی ایک، ان تکون لہ جنۃ یہ کہ ہو اس کے لیے ایک باغ، من نخیل کھجوروں کا، واعناب اور انگوروں کا، تجری بہتی ہوں، من تحتها الانہار اس کے نیچے سے نہریں، لہو اس شخص کے لیے، فیہا اس باغ میں، من کل الثمرات ہر قسم کے پھل ہوں، واصابہ الکبر اور آن پہنچا ہو اسے بڑھاپا، وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ اور اس کے لیے اولاد ہو، ضعفاء کمزور، فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ پھر ناگہاں آ پڑے اس باغ پر ایک ایسا بگولا، فیہ نار جس میں آگ ہو، فاحترقت تو وہ باغ جل جائے، کذالک اسی طرح، یبین اللہ کھول کر بیان کرتا ہے اللہ تعالی، لکم الآیات تمہارے لیے اپنی آیتیں، لعلکم تتفکرون تاکہ تم غور و فکر کرو۔ یا ایہا الذین آمنوا اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، انفقوا تم خرچ کرو، من طیبات ان پکیزہ چیزوں میں سے، ما کسبتم جو تم کماؤ، ومما اور ان میں سے بھی جو اخرجنا ہم نے نکالنی، لکم من الارض تمہارے لیے زمین سے، ولا تیمموا اور نہ تم ارادہ کرو، ولا تیمموا الخبیث اور نہ تم ارادہ کرو خراب چیز کا، منہ اس میں سے، تنفقون کہ تم خرچ کرو، ولستم بآخذیہ اور نہیں ہو تم لینے والے اس چیز کو، الا مگر ان تغمضوا یہ کہ تم چشم پوشی کرو، فیہ اس میں، واعلموا اور جان لو، ان اللہ بلا شبہ اللہ تعالی، غنی حمید بڑا بے پرواہ اور نہایت ہی قابل تعریف ہے۔ اوپر کی آیت میں بتایا ہے کہ صدقہ و خیرات اور انفاق فی سبیل اللہ کی قبولیت کے لیے شرط یہ ہے کہ اخلاص اور ایمان ہو، اخلاص، ایمان، اور یہ بھی بتایا کہ ریاکاری، احسان جتلانے اور تکلیف دینے سے صدقہ ضائع ہو جاتا ہے۔ ایمان اور اخلاص ہونا چاہیے، اگر ریاکاری ہوگی، احسان جتلا دیا، تکلیف دینے سے صدقہ بالکل ضائع ہو جائے گا۔ اور پھر مثالوں سے وضاحت کر کے اللہ نے سمجھایا بھی ہے،
اب اس آیت میں قبولیت صدقہ کے لیے ایک اور شرط بیان کی ہے کہ صدقہ میں دی جانے والی چیز کا عمدہ اور طیب ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص ردی چیز دے گا تو وہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگی۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، یہ آیت ہم انصار کے بارے میں اتری۔ ہم کھجوروں والے تھے تو ہر آدمی اپنے درختوں میں سے زیادہ یا کم درختوں کے مطابق لے کر آتا تھا۔ کوئی آدمی ایک خوشہ، کوئی دو خوشے لا کر مسجد میں لٹکا دیتا۔ خوشہ جسے ہم گچھا کہتے ہیں پنجابی میں۔ اہل صفہ کے پاس کھانے کو کچھ نہ ہوتا۔ اہل صفہ سے مراد وہ طالب علم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم حاصل کرتے تھے، تو ان کے پاس جب کھانے کو کچھ نہ ہوتا تو کسی کو بھوک لگتی تو وہ خوشے کے پاس آ کر اپنے عصا سے ضرب لگاتا اور اس میں سے نیم پختہ اور پختہ کھجوریں گر پڑتی اور وہ کھا لیتا۔ اب کچھ لوگ جنہیں نیکی میں رغبت نہ تھی وہ نکمے اور ردی خوشے لے آتے، اور ایسے خوشے بھی جو ٹوٹے ہوئے ہوتے اور انہیں لٹکا دیتے، یعنی ردے نکارا جنہیں خود پسند نہیں کرتے وہ لا کر مسجد میں لٹکا دیتے طالب علموں کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ مطلب یہ کہ اگر تم میں سے کسی کو اس جیسا تحفہ دیا جائے جو اس نے دیا ہے تو وہ اسے کسی صورت نہ لے مگر چشم پوشی، حیا کی وجہ سے لے لے، ویسے پسند نہ کرے اسے۔ حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس کے بعد ہم میں سے ہر ایک اپنی سب سے عمدہ چیز لے کر آتا۔ اب ایک اصول یاد رکھیں، جو بندہ اللہ کے راستے میں کوئی چیز دینا چاہتا ہے، صدقہ کرنا چاہتا ہے، وہ سوچے کہ کیا مجھے یہ چیز پسند ہے۔ اب پسند دو طرح کی ہوتی ہے، ایک چیز عمدہ ہوتی ہے لیکن کسی بندے کو وہ چیز پسند نہیں ہوتی، وہ صدقہ کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، عمدہ چیز لیکن اسے پسند نہیں ہے۔ ایک چیز ایسی ہوتی ہے جو نکمی ہے، ردی ہے، جو اسے بھی پسند نہیں، کوئی اسے دے تو اسے غصہ چڑھے کہ مجھے یہ ردی چیز دے رہے ہو۔ اب جو ردی چیز تم خود لینے سے شرم کرتے ہو، وہ جو خود لینے سے تمہیں غصہ آتا ہے، تم کبھی نہ قبول کرو، وہ اللہ کو دے رہے ہو، کیا اللہ وہ قبول کرے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ اچھی چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرنی ہے۔ گو شان نزول میں یہ نفلی صدقے کا ذکر ہے، مگر یہ حکم فرض زکوٰۃ اور نفل صدقے دونوں کو شامل ہے۔ حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عرور اور لون الجبیک یعنی ردی قسم کی کھجوریں وصول کرنے سے اللہ کے نبی نے منع کر دیا۔ ردی چیز نہیں لینی، زکوٰۃ میں بھی ردی چیز نہیں لینی۔ کسی کی زکوٰۃ نکلتی ہے وہ زکوٰۃ میں ردی چیز دے دے کہ یہ چلو میں دے کے اپنی جان چھڑا لیتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صحابہ سے کہ آپ نے ردی چیز زکوٰۃ میں قبول ہی نہیں کرنی۔ اب ہے لفظ طیب، یعنی کہ انفقوا من طیبات ما کسبتم، کہ خرچ کرو ان پکیزہ عمدہ چیزوں میں سے جو تم کماتے ہو۔ جس طرح عمدہ مال کے معنی میں طیب آتا ہے، اسی طرح اس میں وہ مال بھی آ جاتا ہے جو حلال طریقے سے کمایا ہوا ہو۔ پس معنی یہ ہوں گے کہ اللہ کی راہ میں پکیزہ اور حلال طریقے سے کمایا ہوا مال خرچ کرو۔ خبیث یعنی حرام مال سے صدقہ قبول نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ سے روایت مروی ہے، مسلم شریف میں ہے، اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، بے شک اللہ پاک ہے اور وہ قبول پاک چیز ہی کرتا ہے، عمدہ بھی ہو پاک بھی ہو۔ اب ہے ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض۔ انسانی کمائی کے بڑے ذرائع چار ہیں: زراعت، صنعت، تجارت اور ملازمت۔ کمائی جس طریقے سے بھی ہو، اگر نصاب کو پہنچ جائے اور اس پر سال گزر جائے تو 40واں حصہ یعنی 2.5% زکوٰۃ، 100 میں سے 2.5 روپے دینا پڑے گی۔ بعض لوگ کہتے ہیں مال تجارت میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس آیت سے استدلال کر کے ان کا رد فرمایا ہے۔ البتہ زمین سے حاصل ہونے والی فصل کا عشر فصل اٹھاتے ہی ادا کرنا ہوگا۔ آج کل عشر دینے کا رواج نہیں ہے۔ اگر نصاب کو پہنچ جائے جو 600 کلو گرام ہے، اس آیت میں وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ سے مراد فصل پر عشر یا نصف عشر ہے۔ اگر پانی زمین سے کھینچ کر لگایا جائے، موٹر سے جو ہم لگاتے ہیں، تو 5% ہے زکوٰۃ۔ اگر بارانی یا نہری ہو تو 10% ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صدقہ زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمدہ اور اچھی چیز اللہ کی راہ میں
خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔